أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے لوگوں کو خوشخبری دی ہے اور ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور منافقین لوگوں کے حالات کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے اندر جو مرض تھی اس مرض کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ان کے اندر جو ہے منافقین کے اندر 3 قسم کی مرضیں تھیں۔ ایک تو تمسخر بالقرآن، قرآن پاک کے ساتھ مسخری کرنا، مذاق کرنا، ایمان والے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا، قرآن پاک کا مذاق کرنا اور اس کا تمسخر مذاق اڑانا۔ ایک تو ان میں یہ مرض تھی، اور دوسری مرض تھی اناد، تکبر، ضد، ہٹ دھرمی اور باطل پر ڈٹ جانا۔ اور تیسری ان کے اندر جو مرض تھی وہ یہ تھی کہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس سے جو ہے فرار اختیار کرنا۔ قرآن پاک کی آیت سنی اور پھر پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو بس ایک دوسرے کو اشارے کر کے جو ہے نا بھاگ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس روش کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، جہاد کا حکم نازل ہوا، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، تو وہ لوگ مسخری کے طور پر ایمان والے لوگوں کو، اور وہ بھی جو غرباء مسلمین تھے، غریب قسم کے لوگ جو مسلمان تھے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، جس طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جو چھوٹے صحابہ کرام تھے، غرباء صحابہ تھے، ان کو جو ہے تنگ کرتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میاں اچھا تم مومن ہو، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا ایمان کتنا بڑا ہے، ہاں جی کتنے تم مومن ہو گئے ہو۔ یہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ جی ان کو پتہ چل جائے کہ نہیں، بلکہ مسخری کے طور پر۔ بعض آدمی ہوتا ہے نا کہ مسخری کرتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا مسخری کے طور پر، بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا ایمان کتنا بڑھ گیا ہے، ہاں جی مسخری کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ فرمایا جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا ایمان جو ہے، جب یہ قرآن پاک کی آیت اترتی ہے اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ ترقی کرتے ہیں، اور ان کو جو وہ اس اپنے ایمان پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ایمان بڑھ گیا، ایک آیت نازل ہوئی، اس کا حکم پہ عمل کیا، ایمان زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن وَمَا جن کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، وَمَا ان کی گندگی پر گندگی جو ہے نا بھر دی جاتی ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس حالت میں وہ مرتے ہیں کہ وہ کفر کی حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر جو ہے گندگی بھری ہوئی ہے۔ اب گندگی، اب برتن جو ہے گندا ہو، خراب ہو، صاف نہ ہو، اس پہ جو ہے نا آپ دودھ ڈالیں، دودھ صحیح تو نہیں رہے گا،
دودھ تو خراب ہو جائے گا۔ اب یہ آپ بتائیں کہ یہ قصور دودھ کا ہے یا برتن کا ہے؟ قصور تو برتن کا ہے، برتن خراب ہے، دودھ کا قصور تو نہیں ہے۔ یہی دودھ دوسرے صاف برتن کے اندر ڈالو تو وہ ٹھیک رہ جائے گا، اور اس خراب برتن کے اندر ڈالو تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ ایسے صاف دل کے اندر قرآن پاک جاتا ہے تو اس کے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور خراب دل والا جب سنتا ہے تو وہ چونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے اس پہ عمل کرنے کی، تو اور زیادہ گندگی کے اندر جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل مرہ، فرمایا ان کا علاج دیکھو، تکبر دیکھو کہ ہر سال ان پہ کوئی نہ کوئی تکلیفیں، کوئی نہ کوئی چیزیں آتی ہیں۔ کبھی جو ہے نا ان کے لوگ مرتے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی قحط سالی آ گئی، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، لیکن عناد اور تکبر اور ہٹ درمی یہ ہے کہ پھر اس مرض کو دیکھتے ہوئے بھی ثم لا یتوبون، فرمایا وہ لوگ اپنی حرکات شنیعہ سے پھر بھی وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے، پھر بھی اور زیادہ جو ہے نا پکے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب آزمائش آئے تو اس آزمائش میں دیکھے کہ یہ میرے اوپر جو آزمائش آئی ہے، آخر کوئی نہ کوئی میری کمی کی وجہ سے آزمائش آئی ہے۔ اچھا میری یہ کمی کی وجہ سے آزمائش آئی ہے تو اس کمی کو میں دور کروں، الٹا جو ہے نا وہ ہٹ دھرمی کی طرف چلے گئے، عناد اور تکبر کی طرف چلے گئے۔ ایک تو یہ تھا، اور تیسری مرض جو تھی ان کے اندر وہ یہ تھی کہ فرار اختیار کرتے تھے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب بھی کوئی صورت نازل ہوئی، جب بھی کوئی حکم نازل ہوا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، اب ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے سنائی، اللہ کا حکم سنایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، ایک ادھر بیٹھا، یہ اب اشارے کرتے تھے، دیکھا دیکھ، جس طرح کہتے ہیں دیکھ ملوں کی بات کس طرح کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے اشارہ کرتے، اب اشارہ بھی کرتے، پھر کیا ہے ثم انصرفوا، پھر اشارہ ایک دوسرے کو کرتے اور ایک دوسرے کو اشارہ یہ کرتے، ادھر سے وہ اٹھا، ادھر سے وہ اٹھا، اور چلے گئے۔ ہاں جی، تو یہ اس طریقے پر ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ان کا وجہ کیا ہوتی تھی کہ ہم جائیں گے، سارا قسم کے مسلمان بھی اٹھ پڑیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بیعت بھی ہو جائے گی۔ وہ لوگ بیعت بھی اس طرح کرنا چاہتے تھے، لیکن ایمان والا کوئی اٹھتا نہیں تھا۔ آگے فرمایا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، فرمایا پھر یہ لوگ مجلس نبوی سے کیا پھرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پھیر دیا کہ وہ لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بات کو سمجھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور سمجھتا ہے اور عمل کی نیت سے آدمی سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جو عمل کی نیت سے نہیں سنتا تو پھر اس کو اللہ پاک عمل کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو اس طرح وہ لوگ جو ہے بھاگ جاتے تھے اور اس طرح جو ہے نا پھر جاتے تھے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ایمان ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ لوگ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، لا یفقہون، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اپنے نفع سے وہ بھاگتے ہیں، لیکن یہ نفع تھا ان کے لیے کہ قرآن پاک کو سنتے اور قرآن پاک پہ عمل کرتے اور اس احکام کے قریب آتے، الٹا جو ہے وہ لوگ قرآن پاک کی مخالفت کے اندر اتر آئے، اور وہ لوگ جو ہے عناد، تکبر، ضد، ہٹ درمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تمسخر اور انفرار اختیار کرنا اور فرار اختیار کرنا اور بھاگنا، ان لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور فرما دیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کی